بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی ریکمینڈڈ سورہ کہ جو نماز میں بھی پڑھا جاتا، حکم بھی ہے، واجب نہیں ہے لیکن بہت ہی ریکمینڈڈ سورہ جو 3 آیتوں کے اوپر ہے۔ مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہوا، اس وقت نازل ہوا جب اسلام صرف 5 سال کا تھا، 5 ایئرس کا اسلام تھا۔ اسلام آنے کے 5 ایئرس سے کے بعد یہ سورہ نازل ہوا۔ بہت ہی ریکمینڈڈ سورہ، اولاد کے لیے بہت اچھا سورہ ہے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو کثرت سے یہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ یہ سورہ شہزادی کونین مادر حسنین کی ولادت باسعادت کے وقت نازل ہوا تھا۔ میں آج انٹروڈکشن کر رہا ہوں آپ کے سامنے شہزادی کی زندگی کا۔ تو موسٹ ریکمینڈڈ سورہ ہے اگر کسی کو اولاد نہیں ہے، یہ سورہ کی تلاوت کرے اور اللہ کی بارگاہ میں شہزادی کونین مادر حسنین کا واسطہ دے کر دعا کرے کہ پروردگار تو مجھے اولاد عطا فرما۔ اس سورہ کی برکت سے اللہ اس کو اولاد عطا کرتا۔ اللہ قادر مطلق ہے اور بی بی کا واسطہ سب سے بڑا واسطہ۔ اولاد کے لیے بہت اچھا سورہ ہے، رزق کے لیے بہت اچھا ہے۔ خدا نخواستہ کسی کو رزق کا پرابلم ہے تو یہ سورہ کی تلاوت کریں۔ 10 12 سال کے جو لوگوں کے پرابلمز تھے، سورہ کوثر کی برکت سے بہت ہی ریکمینڈڈ سورہ۔ پوری 5 مجلسیں اس سورہ پہ پڑھ دو، لیکن جو میرا مقصد ہے، جو شہادت کے ایام ہے، بہت ہی مصیبت کے ایام ہے، سننے والوں کے لیے بول رہا تھا کہ ایام غم کے ایام شروع ہو گئے، مورننگ ڈیز ہیز بین سٹارٹڈ۔ تو ہمارے لیے یہ سب سے عظیم ترین غم کا نام بی بی زہرا کا غم ہے۔ صرف اس سے اندازہ لگا لو کہ یہ وہ غم ہے کہ آج تک معصومین، زمانے کا امام آج تک گریا کرتا ہے۔ اللہ نے اس سورہ کا آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوا کہ جب شہزادی کونین کی ولادت ہوئی، مادر حسنین کی ولادت ہوئی۔ تو جب آپ کی برتھ ہوئی مکے میں، تو مکے کے جتنے یہ کافرین اور مشرکین تھے، جس میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، ولید ہے، خالد ہے، ابو سفیان ہے، یہ سارے کافر اور مشرکین ظالمین نے مسلمان، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے کہ 5 سال کا اسلام ہوا تھا، 5 ایئرس اولڈ اسلام تھا، تو جو نئے نئے مسلمان بن رہے تھے ان پہ اذیت ہو رہی تھی، ان کو تکلیفیں دے رہے تھے، ان پر مصیبت ڈھا دیا تھا ان لوگوں نے۔ تو وہ مسلمانوں کو یہ کافر و مشرکین کہتے تھے کہ تمہارے رسول کے بعد بیٹی پیدا ہوئی، اب ان کی نسل ختم ہو جائے گی اور ان کا کوئی وارث نہیں ہوگا، کوئی بیٹا نہیں ہے ان کے پاس، ایج بھی 50+ ہو گئی تھی۔ تو کہا کہ اب 45 ایئرس کی ایج ہو گئی تھی، تو کہا کہ اب رسول کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ بیٹی سے تو نسل نہیں چلتی، لڑکی سے تو نسل نہیں چلتی، اور نسل ہی ختم ہو جائے گی، جنریشن ہی ختم ہو جائے گا، تو پھر اسلام کا کیا ہوگا؟ تو تم کو پلٹ کے پھر ہمارے مذہب میں آنا پڑے گا، کفر میں آنا پڑے گا۔ بار بار یہ تانا دیتے تھے کہ تمہارا رسول ابتر ہے، ابتر ہو گیا، ابتر ہو گیا۔ یہ سورہ میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ تو تمہارا رسول ابتر ہو گیا، اب نسل نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول تک جب یہ بات گئی تو سرکار کو بہت رنج ہوا، ہرٹ ہوا۔ دوستو، اللہ یہ کیسے برداشت کرتا کہ اس کے حبیب کو ہرٹ ہو جائے؟ اللہ یہ کیسے برداشت کرتا کہ اس کا جو محبوب ترین بندہ ہے، جس کو اس نے یاسین کہہ کر پکارا، مزمل کہہ کے پکارا، طٰہٰ کہہ کے پکارا، مدثر کہہ کے پکارا، جس کو ہمیشہ یا حبیب کہہ کے پکارا کہ میرا حبیب ہے، میرا دوست ہے، میرا فرینڈ ہے۔ اللہ یہ برداشت کیسے کر سکتا تھا کہ حبیب کو رنج ہو جائے؟ اللہ نے کیا کیا؟ پورا سورہ نازل کر دیا کہ میرے حبیب، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر،
آپ جانور کو نہر کریں، شکر کریں. انا شانئک هو الابتر. ابتر حبیب تم نہیں ہوئے، بلکہ ابتر وہ ہوئے جو تمہارے دشمن ہے، جو تم کو ابتر کہہ رہے وہ ابتر ہو. بس اللہ کے رسول کو سکون مل گیا. یہ سورہ کوثر، پہلی چیز لفظ کوثر. کوثر پہ تھوڑی دیر بات کریں گے کہ کوثر کیا ہے. میں نے کیوں کہا کہ اولاد کے لیے بہت اچھا ہے، پلیز غور سے سننا. اور شہزادی کونین کا واسطہ دے کے دعا کرنا. ہمیشہ یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا واسطہ مادر حسنین کا ہے، سب سے بڑا واسطہ زوجہ امیر المومنین کا ہے، سب سے بڑا واسطہ رسول کی بیٹی کا ہے، ایک لوتی بیٹی. اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں. جب بھی تم کوئی پرابلم، انشاءاللہ یہ 5 مجلسوں میں بی بی زہرا سے جو دعائیں ہیں، شہزادی کونین سے جو اعمال ہیں، اعمال بھی بتاؤں گا. ہر روز آپ کو ایک یا 2 دعا دوں گا جو شہزادی کونین سے منسوب ہے، کہ جن کا نام میں بار بار ایک جملہ بول رہا. اہل بیت چینل لندن سے یہ میری شہادت کی مجلسیں چل رہی. آج میری خمسے کی پہلی مجلس ہے، جس میں 1442 ہجرہ 2020 کی مجلس ہے. کہ اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے، آزمایا ہوا واسطہ، کہ جب کوئی شہزادی کونین کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی.